تارکین تن کی 4 کشتیوں کے ڈوبنے سے 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تیونس کے کوسٹ گارڈز نے کشتیوں میں سوار 84 افراد کو بچا لیا، جبکہ 33 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تارکین تن بحیرہ روم کو عبور کرنے کے لیے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ افسوسناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ تیونس کے سرکاری حکام کی جانب سے اس حوالے سے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ ساحلی پٹی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں غربت اور تنازعات سے فرار ہونے والے لوگوں کے لیے یورپ میں ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے روانگی کا ایک اہم مقام بن گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اٹلی پہنچنے والوں میں سے 12,000 افراد نے تیونس سے سفر کیا، جبکہ 2022 کی اسی مدت میں یہ تعداد 1,300 تھی۔ ایرانی وزیر خزانہ احسان خاندوزی نے کہا ہے کہ روس ایران میں سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار بن گیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو تصویراتی طور پر بیان کرتے ہیں اور ہم بہت سے پہلوؤں خاص طور پر اقتصادی شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور روس ایران کے 2 اہم اقتصادی شراکت دار ہیں اور تہران تصویراتی معاہدوں پر عمل درآمد کے ذریعے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب ان سے یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کے ان الزامات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایران نے یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کیے گئے روس کو مسلح ڈرون مہیا کیے ہیں، خاندوزی نے کہا کہ یہ تنازع ایران کے لیے بدقسمتی ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے ڈپٹی گورنر محسن کریمی نے جنوری میں کہا تھا کہ ایران اور روس نے تجارت اور مالی لین دین کو فروغ دینے میں مدد کے لیے اپنے بینک مواصلات اور منتقلی کے نظام کو منسلک کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ کی جانب سے چینی سمندری حدود کے خلاف ورزی کی گئی۔ چین کی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ کے جنگی جہاز نے جنوبی چین کے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ یو ایس ڈسٹرائر غیر قانونی طور پر جزائر پاراسیل میں داخل ہوا، جسے حدود سے بے دخل کیا گیا۔ چین کی فوج اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کی منظوری کے بغیر گائیڈڈ میزائل جنگی جہاز نے چین کے پانیوں میں گھسنے کی کوشش کی، جس سے خطے کے امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہوا۔ چین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی اور استحکام کی ہر ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔